ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں رستم علی شیخ صاحب نے پاک نگر لاہور سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے پروگرام کو دن دگنی رات چگنی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں اور دعاؤں کا ہم مشکور ہیں، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں کہ بلکہ کہتے ہیں کہ آپ سے سوال نہیں، رہنمائی طلب ہے۔ کچھ لوگوں کی قسمت کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ کاش ہم لوگوں کی قسمت بھی ایسی ہی ہو جائے جیسی کہ ان لوگوں کی ہے۔ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ عزت، دولت، شہرت کے یہ لوگ دھنی ہوتے ہیں۔ کامیابی ان کے گھر کی لونڈی معلوم ہوتی ہے۔ غرض ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ شاید کامیابیوں کی کنجی جسے اسم اعظم کہتے ہیں ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، یا شاید ان لوگوں نے تسخیر کا وظیفہ کیا ہوا ہے۔ آپ سے پوچھنا مطلوب ہے کہ ایسی چیزوں کا کوئی وجود ہے؟ کئی لوگوں سے پوچھا لیکن تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جناب ان سب کو حاصل کرنے کے لیے کن عوامل اور وظائف سے ہمیں گزرنا پڑے گا؟ شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہرکیف یہ ایک برننگ ایشو ہے جس پہ ہر بندہ متفکر بھی ہوتا ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے، اور بعض کا دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ رشک کی بجائے حسد میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی ایک ریشنل سا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں یقیناً جو اہل علم ہیں، اہل تقویٰ ہیں، انہوں نے کئی طریقے بیان کیے ہیں کہ جو انسان باکثرت باوضو رہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سچ بولنے کا عادی ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ الصدق ینجب الکذب یہلک۔ جو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ رزق حلال کی آرزو کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اور یہ رزق صرف مال کا نہیں ہوتا ہے، علم کا بھی ہے، اعمال صالحہ کا بھی ہے، نیک اولاد کا بھی ہے، اور نیک نامی کا بھی ہے، اور دنیاوی عزت اور اختیار کا بھی ہے۔ تو اللہ کریم اس کو ہمہ جہت علم، ہمہ جہت رزق عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے لیے کچھ بزرگوں نے، عاملین نے یہ بھی بتایا کہ انسان دیکھے کہ جو میرا نام ہے اس کے کتنے اعداد ہیں۔ جو علم الاعداد میں لکھا ہوتا ہے الف با تا سا جیم، ان کے اعداد ہیں، تو وہ جتنے ان کے ٹوٹل اعداد بنتے ہیں، جس طرح بسم اللہ شریف کے 786 ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے 92 ہیں، تو اسی طرح اس کے نام کے جو اعداد ہیں وہ لے، اور اللہ کریم کے جس اسم مبارک کے اعداد اس کے مطابق بنتے ہیں، تو وہ اس اسم کا ورد کرے، اگر ممکن ہو تو اسی تعداد کے مطابق، نہیں تو کم از کم 300 دفعہ۔ اب میرا نام محمد عظیم فاروقی ہے، تو عظیم اس میں مین سینٹرل نیم ہے، تو اتفاق سے اللہ کریم کا بھی اسم مبارک ہے، وَهُوَ عَرْشُ العظیم کا بھی ہے، اور العظیم بھی اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک میں۔ دوسرا اسم اعظم جو ہے جس پہ اکثریت علماء کا اتفاق ہے، اور جتنے بھی صوفیاء کا بھی، وہ اسم ذات ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ تو لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم ذات ہے، رحیم، کریم، اور دیگر جو قدیر اسماء ہیں اس کی صفات ہیں، وہ اسماء و صفات وغیرہ ہیں، لیکن اللہ کی ذات بابرکات جو ہے وہ اللہ نور السماوات والارض۔ تو لفظ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بزرگوں نے زیادہ بھی کہا، لیکن ذکر کثیر کے لیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وہ کم از کم 300 دفعہ ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کی اسم کا ذکر کسی اہل ذکر سے سیکھ لے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ کسی اہل ذکر سے سمجھ لو طریقہ۔ بعض زبان سے بھی کرتے ہیں، بعض ذکر جو ہے وہ قلب سے بھی کرتے ہیں، بعض سانس سے بھی کرتے ہیں، کچھ حبس دم سے بھی کرتے ہیں۔ ہر انسان کی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے، تو اس کی طبیعت مزاج کے مطابق جو ہے وہ یہ ذکر کثیر کرے، تو انشاءاللہ تعالی جو دعائیں مانگے گا قبول ہوں گی۔